ہمارے بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آخر ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچے کے اندر کوئی کمی ہے، یا پھر ہمارے خود کے اندر کوئی کمی ہے، یا پھر ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا پھر ہم لوگ ان کو جو ہے ان کے حساب سے ماحول جو ہے وہ اچھا نہیں دے پا رہے؟ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا بچہ جھوٹ بول رہا ہے؟ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کا ٹاپک بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں بچے جو ہیں بہت زیادہ شرارتی ہو چکے ہیں، اور بچے جو ہیں بگڑ بھی بہت زیادہ رہے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں اس بات پر غور نہیں کر رہے۔ ہمارے بچے جو ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے لگ گئے ہیں۔ جو جھوٹ ہے وہ ہمارے بچے کو بہت زیادہ نقصان دے رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے ان کو بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور ہمیں بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ تو بچے آخر جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے بچے جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور بچے جھوٹ بولنا ختم کیسے کریں گے، یہ میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ چینل پر جو نئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلی وجہ ہمارے بچے کے جھوٹ بولنے کی جو ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے بچے کو تنقید کا نشانہ بنانا۔ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بچے سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ اتنا ہم لوگ پریشر میں آ جاتے ہیں، اتنا غصہ کرتے ہیں اس کے اوپر کہ ہمارا بچہ جو ہوتا ہے وہ اگر دوبارہ کبھی غلطی کرے تو وہ پھر ہمارے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ اور یہ ہر گھر کا جو ہے نا مسئلہ ہے۔ اگر ہمارے بچے نے غلطی کی ہے تو ہم نے اس کو فوراً سے ڈانٹ دیا، ہم لوگ بھاگ کے اس کے سر پہ چڑھ گئے کہ ہاں یہ آپ نے کام کیوں کیا، آپ نے یہ نقصان کر دیا ہے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹائم جب بچہ جو ہے وہ غلطی کرے گا، کوئی اس سے جو ہے نا غلطی سرزد ہو جائے گی، یا پھر غلطی سے بھی وہ بیچارہ کچھ کر لے گا، تو یقین کریں وہ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا۔ آپ کے پوچھنے پر بھی وہ آپ سے جھوٹ بولے گا، آپ کو کہے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ جس طرح سے اکثر اوقات ہو رہا ہے کہ جیسے بچوں کے اسکول میں سے مارکس کم آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ان مارکس کو ہی چینج کر دیتے ہیں صرف اپنے والدین کے ڈر کی وجہ سے، اور گھر آ کے پھر پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ ہمارے مارکس تو بہت اچھے آئے ہیں اور ہم بہت اچھے مارکس میں جو ہے نا کامیاب ہو گئے ہیں، پاس ہو گئے ہیں۔ اور پیرنٹس بھی جو ہوتے ہیں وہ یقین کر لیتے ہیں، لیکن جب اسکول میں سے، کالج میں سے گھر پر کالز جاتی ہیں تو پھر پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے نے کیا کارکردگی کی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہم خود ہوتے ہیں۔ فرض کریں اگر بچے سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے، بچے ہیں غلطی ہو جاتی ہے، تو اپنے بچے کو جو ہے نا آپ لوگ سمجھائیں، اپریشیٹ کریں اس کو، اسے کہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اگر یہ غلطی آپ سے ہو گئی ہے، فرض کریں اگر کسی ٹیسٹ میں مارکس کم آ گئے ہیں تو اپنے بچے سے جو ہے نا اسے کہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم آپ محنت کریں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ اچھے مارکس لے لیں گے۔ تو اس طرح سے ہمارا بچہ جو ہوتا ہے اس کے اندر کانفیڈینس جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور ہمارا بچہ جو ہے ایک تو جھوٹ نہیں بولتا، دوسرا وہ محنت کرتا ہے، اور وہ اپنے جو بھی اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے، جو بھی اس کا گول ہوتا ہے، وہ اس کو جو ہے نا اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی آپ لوگوں کا بچہ اگر آپ سے کوئی اس سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو جو ہے نا بالکل بھی اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، اس کو ڈرانا دھمکانا نہیں ہے کہ بچہ دوبارہ ہم سے سچ بولے ہی نہ۔ اگر ہم لوگ اس کو فوراً سے ڈرانا دھمکانا شروع کر لیں گے، وہ ڈر جائے گا، اتنا بچہ سے ہم جائے گا کہ وہ دوبارہ ہم سے کبھی بھی سچ بات نہیں کہے گا۔ اپنے بچوں کے ساتھ ایک فرینڈلی جو ہے نا آپ لوگ رویہ بنائیں، ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں کہ بچہ کوئی بھی بات ہو، اگر کوئی غلطی بھی وہ باہر کر کے آیا ہے تو فوراً سے آ کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے، اپنے ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ شیئر کرے کہ آج بابا مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے، کہ مما میں نے آج یہ غلطی کر دی ہے۔ تو پھر ماں اس کا سلوشن بتائے، بجائے اس کے کہ ڈنڈا لے کے اس کے سر پہ کھڑی ہو جائے۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ہمارے گھر کا ماحول۔ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے، ہم اپنے بچے کے سامنے کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کس طریقے سے رہ رہے ہیں، کس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ فرض کریں کوئی اگر غلطی ہو جاتی ہے گھر میں، باپ جو ہوتا ہے بہت سخت مزاج ہے، ماں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ یقین کریں وہ فوراً سے اس غلطی کو چھپائے گی کہ میرے شوہر کو کہیں پتہ نہ چل جائے۔ اگر وہ پوچھے گا بھی تو ماں فوراً سے جھوٹ بول دے گی، اور بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بچے جو ہوتے ہیں اکثر کہتے ہیں نا کہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ چار آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دو آنکھوں سے تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو کان ہوتے ہیں نا وہ بھی ایک کمپیوٹر کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کے سن کے دماغ میں فٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اگر بچے کے سامنے خود جھوٹ بولیں گے تو آپ کا بچہ بھی تو پھر جھوٹ ہی بولے گا نا۔ تو خدا را اپنے بچوں پر رحم کریں، اپنے بچوں کے سامنے اس طرح کا رویہ نہ رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ والد کو اتنا جو ہے گھر میں ٹاکسک ماحول نہیں بنا کے رکھنا چاہیے
کہ بچے تو کیا، آپ کی بیوی ہی آپ سے ڈر سہم کر رہ رہی ہے، اس کی زندگی خراب کی ہوئی ہے، وہ آپ کے بچے پر ڈائریکٹ جو ہے نا اثر کر رہی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ لوگ اپنے گھر کا ماحول کو صحیح کر لیں گے نا، تو آپ کا بچہ جو ہے بالکل بھی جھوٹ نہیں بولے گا، آپ لوگوں کے ساتھ وہ بالکل فرینڈلی رہے گا۔ جب بچہ آپ کے ساتھ فرینڈلی رہے گا تو وہ آپ کے ساتھ بالکل بھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ ہر غلط صحیح کام جو ہے وہ آ کے آپ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ اگر آپ کے بچے نے فرض کریں پیپروں میں سے تھوڑے نمبر لے لیے ہیں تو اپنے بچے کو اپریشیٹ کریں، اسے کہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کے بچہ کچھ غلط کام کر کے آ گیا ہے تو آپ لوگ اس کو بجائے اس کے کہ ڈنڈا لے کے اس کے سر پہ کھڑے ہو جائیں، آپ لوگ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، نیکسٹ ٹائم آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تو دیکھیے گا آپ کا بچہ دن بہ دن سدھرتا جائے گا اور کبھی بھی پھر وہ آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ مائیں جو ہوتی ہیں وہ گھر میں اس طریقے کی ہوتی ہیں، اس طرح کی ہوتی ہیں کہ بچے سے چھوٹی سی بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے گھر میں تو وہ فوراً سے جو ہے نا اس کو اتنا ڈانٹتی ہیں کہ بچہ جو ہے اتنا اونچا چلاتی ہیں، چیختی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اتنا سہم جاتا ہے کہ وہ دوبارہ ماں سے کبھی سچ بولنے کی جرت ہی نہیں کرتا۔ وہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے سچ بولا تو مجھے اتنی ڈانٹ پڑے گی، اس سے بہتر ہے کہ میں جھوٹ بول لیتا ہوں، فی الحال تو چھٹکارا مل ہی جائے گا نا۔ تو اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ بچہ سامنے کھڑا ہوتا ہے اور باہر دھڑام سے آواز آتی ہے، کوئی کپ توڑ دیا ہے بچے نے یا پھر کوئی پلیٹ ٹوٹ گئی ہے اس کے گر کے، بچے کے سامنے وہ ٹوٹا پڑا ہوتا ہے، ماں پوچھتی ہے کس نے توڑا، بچہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کے سامنے ٹوٹا پڑا ہوا ہوتا ہے، تو ماں کو بہت غصہ آتا ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کے اوپر اس طرح سے غصہ نہ کریں، اتنا ظلم نہ کریں کہ وہ بیچارے سہن نہ کر پائیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ لوگ اس سے میری باتوں کے ساتھ سہمت ہیں، تو میری ویڈیو کو آپ لوگوں نے شیئر ضرور کرنا ہے، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کی ہیلپ ہو جائے میری اس بات سے۔ تو ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔